السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ سورہ روم آیت نمبر 21۔ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کی عورتیں پیدا کیں تاکہ تم ان کی طرف شرعی طور پر مائل ہو کر سکون حاصل کرو، اور تمہارے مابین مہربانی و محبت پیدا کی۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کیا کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، شادی کے بڑے منافع، بڑے فوائد ہیں جن کا انکار ایک عاقل بالغ مسلمان نہیں کر سکتا، اور میں آپ کو اختصار کے ساتھ صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ نکاح کرنے کے فائدے کیا کیا ہیں۔ نکاح کرنے سے آدمی زنا، حرام کاری اور نظر بازی سے محفوظ رہتا ہے۔ نکاح کرنے والوں سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس کی ضرور مدد کرے گا، جیسا کہ ترمذی کی روایت ہے۔ دیکھیے، نکاح کرنے سے بندہ مسلم کا آدھا دین و ایمان مکمل ہو جاتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ بیہقی کے اندر یہ روایت موجود ہے، میں صرف اشارے کر رہا ہوں۔ نکاح کے بعد کثرت اولاد ہوگی، امت محمدیہ میں زیادتی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت دیگر امتوں پر فخر فرمائیں گے، جیسا کہ روایت ابو داؤد کے اندر ہے۔ دیکھیے، نکاح کرنے سے آدمی گناہوں سے پاک صاف ہو کر اللہ تعالیٰ سے ملے گا اور اسے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ نکاح کے بعد جب اولاد پیدا ہوگی اور اولاد نیک ہوگی تو والدین کے لیے صدقہ جاریہ اور باعث کار ثواب ہوگی۔ اسی طریقے سے نکاح کرنے سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، نکاح سے دل کو راحت میسر ہوتی ہے اور نفس کی خواہش پوری ہوتی ہے، جس سے زندگی بآسانی گزر جاتی ہے۔ نکاح کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ شوہر و بیوی کے درمیان زندگی کے اہم کاموں پر ایک دوسرے کو آپسی تعاون حاصل ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اور بھی بڑے فائدے ہیں، اور نکاح ایک عبادت ہے اور عظیم الشان عبادت ہے۔ انسان صرف یہ فکر نہ کرے کہ ہماری خواہشات پوری ہوں گی، بلکہ یہ فکر ہونی چاہیے کہ قرآن و سنت نے جتنے فائدے اور فوائد ذکر کیے ہیں ان فوائد کے پیش نظر ہم شادی کریں گے۔ لیکن شادی کرنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے شادی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر شادی کرنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شادی کیسی ہوتی تھی؟ آج ہم نے رسم و رواج، آج ہم نے بلا وجہ کے ڈیمانڈ اور اسی طریقے سے کون کون سے رسم ایجاد کر لیے، جہیز کی لعنت آ گئی، لوگوں کے ڈیمانڈ آ گئے، لوگوں کے مطالبات آ گئے، اور ہر قدم پر لڑکیوں پر بوجھ بنتے چلے گئے۔ بارات میں 400-500 آدمی کو لایا جاتا ہے، ڈیمانڈ کے ساتھ کھانا بنایا جاتا ہے، اور ساتھ ہی یہ جہیز اور تلک اور گھوڑے اور جوڑے کی رسم ہوتی ہے۔ ان چیزوں نے شادی کو مشکل کر دیا اور زنا کو، برائی کو آسان کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ زمانہ رسالت کی شادی پر غور کریں، صرف چند چیزیں پائی جاتی تھی۔ کوئی بھی آتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے شادی کرنی ہے، آپ پہلا سوال کرتے کیا لڑکی کو دیکھے ہو؟ اگر وہ کہتے نہیں تو کہا جا کر دیکھ لو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ أَحْرَىٰ أَن يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا، تم دونوں کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے بہت اہم چیز ہے۔ لڑکا دیکھ لیتا، اس کے بعد 2 گواہ متعین ہو جاتا، لڑکی کا گارجین باپ سرپرست راضی ہوتا، لڑکی بھی راضی ہوتی۔ زبردستی والی شادی مقبول نہیں ہے اللہ کے پاس۔ اسی طریقے سے مہر متعین کر دیا جاتا، اور مہر بھی یاد رکھیے، لوہے کی انگوٹھی بھی ہو جاتی تھی، قرآن کی صورتیں یاد کرانے کے لیے بھی مہر کو رکھ دیا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے کم جو رکھ دیا جائے، اور اگر صاحب حیثیت ہے تو ذرا اونچی رقم بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو دیکھ لیجئے، پہلی چیز کیا ہے؟ مہر ہو، لڑکا ایجاب و قبول کر لے، لڑکی کا باپ راضی ہو، گارجین راضی ہو، 2 گواہ ہونا چاہیے، اور اس طریقے سے جو ہے شادی ہو جایا کرتی تھی۔ غور کیا آپ نے؟ لڑکا ایجاب و قبول کرے، لڑکی راضی ہو، لڑکی کا باپ راضی ہو، 2 گواہ ہو، مہر ہو، یہ 5 چیزیں ہوں تو شادی ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، اگر اس انداز پر شادی کریں گے تو باذن اللہ تعالی شادی آرام سے کر سکتا ہے، اور شادی میں کوئی خرچ نہیں ہے، یہاں تک کہ
100-200 روپے میں بھی شادی ہو سکتی ہے، مہر کچھ بھی رکھ لیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ جب لڑکا محبت کرے گا، دونوں محبت سے رہیں گے، تو مہر ایک رقم ہے جو لڑکی کی ہمت افزائی کے لیے ہے، کم سے کم، زیادہ سے زیادہ شریعت نے کوئی متعین نہیں کیا ہے۔ لیکن اس کی مخالفت میں ہندوانہ رسم و رواج کو رائج کر کے جہیز، تلک، ڈیمانڈ، مطالبات، یہ رسم وہ رسم کر کے ہم نے شادی کو بہت مشکل کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس بات کو یاد رکھنا، شادی کو آسان کریں گے تو لوگ شادی کریں گے، شادی مشکل ہوگی تو لوگ زنا کریں گے، اور یاد رکھیے اس بات کو، شادی نہیں کرنے سے بڑی بڑی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ شادی کریں اور شادی کو آسان کریں۔ جس طرح عرب دنیا میں لڑکیوں کی شادی نہایت آسان کام ہے، بلکہ جس کے گھر زیادہ لڑکی پیدا ہوتی ہے وہ زیادہ خوش نصیب مانا جاتا ہے، اگر یہ حالت ہمارے یہاں ہو جائے تو پھر طلاق یافتہ ہو یا جس کا شوہر وفات پا جائے یا کنواری لڑکیاں ہوں، سب کی شادیاں آسان ہو جائیں گی۔ اللہ ہم سب کو ہر حال میں قرآن و سنت کے مطابق چلنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔